لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات علی محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں عقیل بنی ہاشم شریکۃ الحسین ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج اس ہستی کی ولادت ہے کہ جس نے پنجتن آل ابا، ان تمام پنجتن کی گودیوں سے تربیت پائی ہے۔ اور دستور زمانہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو اس گھر کے بڑے، ان کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جو در کے غلام ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بخشش کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ تو آج جناب زینب علیہ مقام، آپ کی ولادت اتنی عظیم ولادت ہے کہ آپ نے رسالت مآب کی گودی میں تربیت حاصل کی ہے آغوش میں، جناب امیر المؤمنین جناب سیدہ اور اپنے دونوں بھائیوں یعنی پورے پنجتن 5 کی آپ نے تربیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ لہٰذا آج سب لوگ، سارے مومنین و مومنات، اپنے دلوں میں جو حاجات ہیں، جو تمنائیں ہیں، وہ لے کر انشاءاللہ ذہن میں رکھ کر جناب زینب کبریٰ کا اس ذکر کو سماعت فرمائیں گے۔ اور سب سے اہم ترین دعا جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے وہ ظہور حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک ابراہیم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے میرے پروردگار عالم کتنی خوبصورتی سے کلمہ طیبہ کی مثال اور اس کی تشبیہ شجر طیبہ کے لیے دے رہا کا شجرۃ طیبہ۔ اور یہ شجر طیبہ کیا ہے؟ شجر طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں،
وفرعها فی السماء، اور اس کی جو فروعات، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اس آیت کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، پروردگار عالم آپ کے اوپر صلوات و سلام بھیجتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ یہ جو شجر طیبہ آیت کریمہ میں ہے، انت الشجر الطیبہ، یا رسول اللہ آپ شجر طیبہ ہیں، وعلی غصنها، اور علی اس کی شاخیں ہیں، فاطمہ اس کی پتیاں ہیں، اور حسنین اس کے پھل ہیں۔ یعنی یہ شجر طیبہ جو محبت اور عشق اور ولایت اہل بیت کا شجر ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس محبت اہل بیت کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں بلند ہیں۔ یعنی جو ہم اور آپ اس درخت کو یاد کر رہے ہیں، یہ درخت اہل بیت، خاندان اہل بیت، آج اس درخت میں ایک اور پھول نظر آ رہا ہے۔ آج اسی شجر طیبہ کے ایک اور پھول کی گفتگو ہے کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے جناب زینب کی۔ آج شب ولادت ہے، بی بی ہے، لہٰذا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جو بالکل ابتدا ہے۔ معمولاً ہمارا بھی یہی رویہ رہا ہے کہ جناب زینب کی اصل جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں، وہ بظاہر کربلا میں اور کوفے میں اور شام میں نظر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر توجہ کی جائے تو بدو تولد سے ہی آپ کے فضائل نمایاں ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ اب توجہ کریں اس بات کی طرف۔ جب بھی کبھی کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو دستور یہ ہے کہ گھر والے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہو اور پڑوسی آ کر اس بچے کا نام رکھیں۔ جو گھر والے ہیں وہی نام رکھتے ہیں، اور گھر والے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے اور آپ کا دستور نہیں ہے، بلکہ یہ خاندان انبیاء کا دستور ہے۔ جناب مریم کی والدہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید اسی بات کو نقل فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے کہا انی سمیتها مریم۔ جناب مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے نام رکھا مریم کا، میں اپنی بچی کا نام مریم رکھوں۔ یعنی یہ جو دستور ہے کہ ہر بچے کا نام اس کے گھر والے رکھیں گے، یہ ہر جگہ عام ہے، ہر جگہ یہ دستور رائج ہے۔ لیکن ان تمام دستورات دنیاوی سے مستثنا ہے خاندان عصمت و طہارت۔ یہ وہ خاندان عصمت و طہارت ہے کہ جہاں گھر والے نام نہیں رکھتے بلکہ اللہ نام رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے خاندان اہل بیت کی۔ اب کیا ہوا؟ آپ کو تمام تفصیلات آپ کے ذہن میں موجود ہیں، اور میں اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کس طرح آپ شریکت الحسین ہے، جو میں نے شروع میں لقب جناب زینب کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے، چاہے 15 رمضان کی تاریخ ہو امام حسن کی ولادت، چاہے 5 جو ہے وہ شعبان کی تاریخ ہو امام حسین کی ولادت، دونوں میں بالکل یہی قصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی امام کی ولادت ہوئی، امام حسن کی ولادت کے موقع پر بھی یہی ہوا، امام حسین کی ولادت کے موقع پر بھی یہی ہوا کہ بی بی بچے کو لے کر آئیں، امیر المومنین کی آغوش مبارک میں بچے کو دیا، اور جب بھی بچے کو دیا تو فرمایا کہ یا علی آپ اس کا نام رکھیے۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ اے بنت رسول، میں ان بچوں کے نام رکھنے پر رسول پر سبقت نہیں حاصل کر سکتا۔ یہی تو ہوا تھا، امام حسن کے لیے بھی یہی ہوا، امام حسین کے لیے بھی یہی ہوا۔ اور پھر ان بچوں کو لے کر امیر المؤمنین رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ان کا نام رکھیے۔ تو رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ اے علی، جس طریقے سے میرے ہوتے ہوئے آپ ان بچوں کا نام نہیں رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے میں اللہ کے سامنے ان بچوں کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ جبرائیل امین نام لے کر آتے ہیں کہ شبر و شبیر پر حسن حسین نام رکھا جائے۔ یہ تاریخ 5 جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری کو پھر تکرار ہوئی ہے۔ یعنی یہ تاریخ، یہ شبیہ ہے، یہ کون بی بی ہے؟ عظمت کو سمجھیے، بدو تولد سے وہ تاریخ، وہ خصوصیت جو اماموں کے لیے ہے کہ نام اللہ کی طرف سے آئے گا، وہی خصوصیت جناب زینب کے لیے ہے کہ نام اللہ کی طرف۔ جب جناب فاطمہ بیٹی کو لے کر آئی ہیں، امیر المومنین کی آغوش میں دیا، اور امیر المومنین سے کہا کہ سما هذه المولودہ، اے ابو الحسن اس بچی کا نام تجویز فرمائے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اس بچی کا نام نہیں رکھ سکتا۔ رسول اکرم مدینے میں تشریف فرما نہیں تھے، انتظار کیا گیا کہ رسول اکرم واپس پلٹ کر آئیں، اور جب آئے ہیں تو امیر المومنین نے رسول اکرم کی آغوش میں اپنی بیٹی کو دیا کہ یا رسول اللہ سم هذه المولودہ، آپ جو ہے نام رکھیں۔ یا علی آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ کہا میں آپ کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی
کہ جبرائیل امین جس طریقے سے رسول اکرم کے اوپر قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے اسی طریقے سے تبریک و تہنیت بیان کرتے ہوئے ایک نام لے کر آئے، اور پھر رسول اکرم نے اس نام کو سننے کے بعد امیر المومنین سے کہا یا علی سم هذه المولودہ زینب لأن اللہ تبارک و تعالی اختار لها هذا الاسم، اے علی اس بچی کا نام زینب رکھیے چونکہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب منتخب کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون بیٹی ہے، یہ کون بچی ہے؟ یہ معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ معمولی دختر نہیں، یہ معمولی مولودہ نہیں، یہ بالکل اسی طریقے سے ہمارے سامنے شریکت الحسین کا لقب ہے، لیکن یہ فضائل میں شریکت الحسین بھی ہے، شریکت الحسن بھی ہے۔ جس طریقے سے امام حسن کا نام اللہ نے رکھا، جس طریقے سے امام حسین کا نام اللہ نے رکھا، اسی طریقے سے بعینہ ہی جبرائیل امین نام نامی مبارک جناب زینب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے نام، یہ اللہ نے نام رکھا ہے۔ اور دستور زمانہ پھر سے وہی ہے کہ دستور زمانہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، جب بچے پروان چڑھتے ہیں، جب بچے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، بچہ بڑا ہوا 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کا ہوا، تب یہ جا کر کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اپنے خاندان کا نام روشن کر رہا ہے، یہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے باعث عزت بن رہا ہے۔ لیکن آج کے دن 6 جمادی الاولیٰ کو جب یہ بچی آغوش رسالت مآب میں آئی تو رسول اکرم نے فرمایا سم هذه المولودہ زینب، اے علی اس کا نام زینب رکھیے۔ یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جو آتے ہی وجہ اللہ کے لیے زینت بن رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ کریں، آتے ہی کون؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ علی کہ جو تمام کائنات کے لیے زینت ہو۔ زینب علی ابن ابی طالب وجہ اللہ کی زینت ہے۔ یہ کم فضیلت نہیں ہے امیر المومنین کی ان بیٹی کی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام اللہ نے رکھا، یعنی جناب زینب کا نام حدیث قدسی میں شامل ہے، جس طرح امام حسن اور امام حسین کا نام ہے۔ یہ کم فضیلت۔ اب وہ مراحل دوران بچپنا اور جوانی سب ہوتا رہا، واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک خاص گفتگو جو ہم نے اپنی تحقیق میں دیکھی اور آج سے اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا، اور یہ بڑی عجیب بات علماء کرام نے کی ہے، ہو سکتا ہے شاید آپ کے لیے بھی نہیں ہو۔ جناب اور مختلف علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے، من جملہ جو سر فہرست ہیں وہ علامہ مامقانی، اکابر محدثین میں سے، اکابر بڑے محدثین علماء میں سے علامہ مامقانی کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ کی فضیلتیں بے پناہ ہیں، بے پناہ فضائل ہے۔ خاص خوب توجہ کریں اس نقطے کے اوپر، یعنی اگر ہمیں ان فضائل کو سمجھنا ہو تو پہلے اگر مصائب کو سمجھنا ہو تو دیکھیں فضائل کس عروج پر ہیں۔ علامہ مامقانی فرماتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو امام حسین کی نیابت خاصہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب کبریٰ کو امام حسین کی، شاید آپ نے توجہ نہیں کی، نیابت کسے کہتے ہیں؟ نیابت یعنی جس کی نیابت ہو اس کی جگہ پر منوب عنہ بیٹھ سکے، یعنی امام کی جگہ پر جناب زینب بیٹھ سکیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علامہ مامقانی فرماتے ہیں جناب زینب کو نیابت خاصہ حاصل ہے، یعنی جناب امام حسین نے اس وقت جب آخر وقت رخصتی کے لیے آئے ہیں اور خدا حافظی کے لیے آئے رخصت ہو رہے ہیں تو جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ خاص وصیتیں ہیں، وہ عام وصیتیں نہیں ہیں۔ یعنی اچھا، آپ وصیت جب کسی کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو وصیت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیے کوئی وصی معین کرتا ہے، یعنی جناب زینب امام حسین کی وصی ہے۔ جس طرح سے ہم امیر المومنین کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین رسول اکرم کے وصی ہیں، اس طریقے سے جناب زینب امام حسین کے لیے وصی ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اے بہن زینب، میں جا رہا ہوں میدان کارزار میں، میری شہادت ہو جائے گی، لیکن میرے بعد دین محمدی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس طریقے سے؟ یعنی آپ کو وقت کے امام کی حفاظت کرنا ہے۔ جناب زینب نے وقت کے امام کی حفاظت کر کے امام کو بچایا ہے، وصی امام ہے۔ یعنی اب اچھا، انہوں نے اپنی بات کی دلیل کے لیے ایک واقعہ پیش کیا اور روایت بڑی عجیب ہے۔ یہ روایت ہے احمد بن ابراہیم کی۔ احمد بن ابراہیم ہمارے آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔
خاص توجہ کریں، بڑی دلچسپ یہ گوشہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن ابراہیم امام کے بڑے قریبی شاگرد اور راوی تھے، اور 11ویں امام کی شہادت کے بعد احمد بن ابراہیم 11ویں امام کے گھر تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد پوچھا، دق الباب کیا، اور وہ خود یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے دق الباب کیا اور پردے کے پیچھے سے خاتون کی آواز آئی، میں نے پوچھا کون ہے، تو فرمایا میں حکیمہ ہوں۔ حکیمہ کون؟ امام عسکری کی پھوپھی۔ کہا کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے، یہ امام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہا امام کی شہادت ہو چکی ہے اور اب ہم کس کو اپنا امام مانے؟ تو آپ نے کہا فلاں ابن الحسن، یعنی حجت ابن الحسن کا نام لیا، امام کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد کہا، راوی نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے، کیا آپ نے امام کی کوئی وصیت سنی ہے؟ کہا کہ ہاں تمہارے 11ویں امام نے جو ہے وصیت کی ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو کہا اب وہ کہاں ہے؟ کہا وہ سترہ، غیبت میں ہے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو راوی نے کہا کہ اب اگر ہماری امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، امام کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ غیبت میں ہے، تو اب ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو کہا تم کو حکم یہ ہے کہ تم بی بی سوسن کی طرف رجوع کرو۔ یعنی کون؟ یعنی امام 11ویں امام کی والدہ، 12ویں امام کی دادی۔ تو راوی نے کہا، احمد ابن ابراہیم نے کہا، خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر، اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دلیل ہے اس بات کی۔ راوی نے کہا کہ ہم کسی عورت اور کسی خاتون کی طرف کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ تو اب یہاں پر جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ تم امام کے شاگرد ہو، راوی ہو، روایتیں تمہارے سامنے ہیں، کیا تم نے وہ وقت نہیں دیکھا؟ کیا تم نے یہ روایت نہیں پڑھی کہ وقت آخر امام حسین نے اپنی بہن زینب کو اپنا وصی بنایا تھا؟ اللہ، یعنی کیا؟ یعنی اگر امام سجاد نہ ہو تو تم کس سے دین لوگے؟ زینب سے دین لوگے۔ جناب زینب وسیع امام ہے، جناب زینب کو نیابت خاصہ حاصل ہے، یعنی وہ زینب وہ مقام عظمت جناب زینب کبریٰ۔ یعنی اگر کوئی بھی کربلا سے کوفے اور کوفے سے بعد اگر چاہتا ہے اپنے دین کو حاصل کرے تو جناب زینب کے قول اور فعل کو اپنے لیے حجت سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے عظمت جناب زینب کبریٰ۔ جناب زینب کبریٰ کی عظمت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کے خطبے، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین اس کے بعد تک جاری و ساری ہیں۔ علماء کرام نے آپ کے لیے بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، البتہ یہاں پر غلو نہ ہو جائے، لہٰذا احتیاطاً بہت سی باتیں میں عرض نہیں کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے وہ تشویش ہو جائے گی ذہن میں۔ یہ ہے جناب زینب کبریٰ، اور اپنے آپ کو ولایت کے محور پر اس طرح رکھا، خدا کی قسم، اتنی اطاعت امام کی، اتنی اطاعت امام کی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جملے جناب زینب کے ہو سکتا ہے مصائب کے ہوں، لیکن انہی مصائب میں فضائل پوشیدہ ہے۔ آپ اطاعت کا اس درجے کو دیکھیے۔ جناب عباس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب عباس عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین۔ ہاں اب یہاں پر مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اور اگر جناب عباس زندہ رہتے، امام سجاد کا وقت درک فرماتے تو علی ابن الحسین بھی شامل ہوتا۔ یعنی آپ مستقل ہر امام کے مطیع ہیں، اسی طریقے سے جناب زینب مطیع فرمان امام ہے۔ اب کہاں کہاں اطاعت ہے؟ اطاعت ہر جگہ نظر آئے گی۔ اس وقت کہ جب جناب زینب سے رخصت ہونے امام حسین تو کیا فرمایا؟ اصبری، آپ صبر کریے گا۔ جناب زینب نے سوال نہیں کیا کہ مجھے کہیں اور لے جائیے، مجھے یہ صبر نہیں کرنا، نہ کہا صبر کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت امام ہے۔ جب جناب زینب آنا چاہ رہی تھی میدان میں اس خاص وقت تو فرمایا ارجعی، واپس چلی جائیے، کہا چش، واپس چلی گئی۔ یعنی امام کے ہر امر کی تابع ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ جب جناب زینب نے امام سجاد سے دریافت کیا تو فرمایا علیکن بالفرار، آپ لوگ خیمے میں نہ رہیں، باہر آ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے پردے کو کیسے جو ہے وہ بے پردگی میں آ جائیں، نہیں، امام کے امر کے تابع ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اب توجہ کریں، اس نقطے کی طرف خاص توجہ ہو کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے اسماء کا مظہر بنا سکوں۔ یعنی کیا؟ یعنی عبادتوں کے اثر سے انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ بعض احادیث قدسی میں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون۔ اگر میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے،
میری اطاعت کے نتیجے میں تم کو وہ ولایت کا اثر ملے گا کہ جب تم کہو گے تو بھی ہو جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی اب توجہ کریں اس بات کے اوپر، توجہ کریں خاص. یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو امام وقت کا اتنا مطیع بنا لے کہ امام وقت یعنی ہر وہ شے کہ جو امام وقت کی مطیع ہے وہ تمام اشیاء اس کی مطیع ہو جائیں گی جو امام کا مطیع ہوتا ہے. یعنی جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کا ایسا مطیع بنایا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفے میں جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور شور و غل ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے فَأَوْمَعَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا، ایک مرتبہ بی بی نے اشارہ کیا لوگوں کی طرف اور کہا خاموش. تمام فرتدت الانفاس وسکتت الاصوات، تمام سانسیں سینے میں محو ہو گئیں اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں. یہ کیا تھا؟ یہ تصرف ولائی جناب زینب ہے. وہ آوازیں جو خاموش نہیں ہو رہی تھیں، وہ سانسیں جو رک نہیں سکتی ہیں، وہ سانسیں کیسے رک رہی ہیں؟ جناب زینب کبریٰ کی ولایت کا اثر ہے. یہ کیا اثر ہے؟ یہ امام کے مطیع ہونے کا اثر ہے، یہ امام معصوم کی اطاعت کا اثر ہے. یہ ہے جناب زینب کبریٰ. یعنی اگر کوئی شخص اب چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، اچھا میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، بڑے سنبھل کے بات عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام عظمت جناب زینب یہ ہے کہ خود امام سجاد بھی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جناب زینب سے مشورہ لیتے رہے. امام معصوم اگر کسی سے مشورہ لے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام قبلی کا وصی ہے. اللہ اکبر. نیابت خاصہ کا مطلب یہ ہے، البتہ یہ ظاہر میں ہے. جناب امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں مدینے سے تو امام سجاد کی جان کی حفاظت کی خاطر آپ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میرے بعد امام کون ہے، اور مختلف اماموں کے دور میں یہ واقعات پیش آئے ہیں. لہٰذا آپ نے جناب ام سلمہ کو وہ تبرکات امامت دیے کہ جب سید سجاد واپس مدینے آئیں تو یہ ان کو دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میرے بعد امام کون ہے. امام کی جان کی حفاظت ضروری تھی. جناب زینب کا کمال یہ ہے، توجہ کریں، جناب زینب کا کمال یہ ہے کہ امام وقت کی جان کی حفاظت اس طرح کر رہی ہیں کہ اپنی جان پر کھیل کر سید سجاد کو بچا رہی ہیں. یعنی آپ جانتی ہیں اور امام سجاد اپنی جو بات پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ کس چینل کے تھرو؟ وہ جناب زینب کے تھرو پہنچا رہے ہیں. یعنی جناب زینب علیہ مقام کا مقام اور ان کی منزلت یہ ہے کہ امام معصوم اگر ہدایت کر رہا ہے تو جناب زینب کے ذریعے. بہت بڑی بات ہے. جناب زینب امام سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمائیں، یہ امام سجاد کی اجازت کے ساتھ ہے، لیکن تعلیمات امام جناب زینب کی زبانی بیان ہو رہے ہیں. یہ ہے نیابت خاصہ امام حسین، یہ ہے نائب امام حسین ہونا. آپ نے ہم نے نائبین نواب اربعہ کو سنا ہے، لیکن نائب جناب زینب ہونا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی انسان جناب زینب کے خطبات کو پڑھ کر ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کرے. کیوں؟ چونکہ امام حسین نے وصی بنایا ہے. یعنی امام حسین کا کام کیا تھا کہ زینب میں مدینے سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے نانا کے دین کو بچانا آپ کی ذمہ داری. یہ آپ کی ذمہ داری کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کریں گی. یعنی زینب امام نہیں ہے لیکن خصوصیات امام رکھتی ہیں. خصوصیات یہ ہے شریکت الحسین، یعنی ہر امر میں شریک ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. کتنی عظمت ہے آپ کی. اور میں نے شروع میں جملہ عرض کیا تھا کہ جب کسی گھر میں ولادت ہو تو اس گھر کے بڑوں سے بزرگوں سے بخشش مانگی جاتی ہے. آج جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہے اور ہم سب مل کر، ہم سب اہل بیت کے در کے غلام ہیں، ہم سب اس در کے ٹکڑوں پر پلنے والے غلام ہیں. ہم آج سب دعا کرتے ہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، جس طریقے سے لوگ اپنے نو مولود کے سر پر سے صدقہ اتار کر فقیروں کو دے دیتے ہیں، آج جناب زینب کے صدقے میں ہم سب مؤمنین و مؤمنات کی حاجات کو پورا فرمائیں. پروردگارہ، تمام مؤمنین اور مؤمنات، امیر المؤمنین کے چاہنے والے، عاشقان امیر المؤمنین اہل بیت، تمام مسلمین جہان
جہاں کہیں بھی ظلم اور جور کے شکار ہے پروردگار عالم ان سب کو نصرت و فتح عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بھی مؤمنین و مؤمنات مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ یہ زمانہ بڑا برا شوب ہے، ہمارے جوانوں کو، ہماری جوان نسلوں کو زمانے کی آفات اور مشکلات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔